السلام علیکم ایز اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوگے۔ مطالعہ اسلام کلاس پنجم، ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں غزوہ احزاب کی پڑھائی کی تھی اور اس کے مختلف واقعات پر غور کیا تھا۔ آج ہم اس کی کتابی سرگرمیاں کریں گے۔ اس کے لیے آپ اپنی کتاب کا غزوہ احزاب کا سبق کھول لیں۔ جی اسٹوڈنٹس، اس کی تفہیم دیکھیں۔ غزوہ احزاب کا دوسرا نام غزوہ خندق ہے۔ صحیح یعنی کہ درست جواب پہ درست کا اور غلط پہ غلط کا نشان لگانا ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر صرف مکہ کے کافروں نے مدینہ پر حملہ کیا۔ غلط۔ خندق کھودنے کی تجویز حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پیش کی۔ صحیح۔ خندق 6 دن کی مختصر مدت میں تیار کر لی گئی۔ صحیح۔ غزوہ احزاب کے موقع پر یہودیوں نے اپنے عہد کی پاسداری کی۔ غلط۔ غزوہ احزاب موسم گرما میں ہوا۔ غلط۔ مدینہ کا محاصرہ 3 دن جاری رہا۔ غلط۔ مدینہ کا محاصرہ تقریباً 1 مہینے تک جاری رہا تھا۔ کفار آندھی کے طوفان کی وجہ سے واپس جانے پر مجبور ہو گئے۔ صحیح۔ کفار کے لشکر میں پھوٹ بھی پڑ گئی تھی۔ صحیح۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب کفار تمہارے اوپر کبھی چڑھائی نہیں کر سکیں گے بلکہ تم ان کے اوپر چڑھائی کرو گے۔ صحیح۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 10 اور 11 میں غزوہ احزاب کی صورتحال بتائی گئی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے قرآن مجید میں سے سورہ احزاب نکالنی ہے اور اس کی 10 اور 11 آیت کی تلاوت ترجمہ کرنی ہے۔ اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ غزوہ احزاب کے واقعات اس میں موجود ہیں۔ 27 غزوات تھے جن میں سے 3 ہم نے پڑھے ہیں۔ مزید 5 غزوات کے نام آپ نے خود تلاش کرنے ہیں۔ ذہنی آزمائش دیکھیں۔ اس میں کیا کرنا ہے، غزوہ بدر، احد اور احزاب کے نکات کو الگ الگ کریں، یعنی کہ جو واقعات غزوہ بدر، احزاب اور احد میں ہوئے ہیں ان واقعات کو آپ نے الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ غزوہ بدر میں بارش کا نزول، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ ایک رات کے ٹائم بارش برسائی، مسلمانوں یعنی کہ اس غزوے میں بارش برسائی جس سے کفار کی جانب جو ہے وہ کیچڑ بن گئی تھی اور مسلمان بالکل اس بارش کے بعد تر و تازہ ہو گئے تھے۔ انفرادی مقابلہ، عرب کے رواج کے مطابق پہلے انفرادی طور پر مقابلہ کیا گیا، یعنی کہ ایک سپاہی آ کے لڑنا شروع ہوا اور پھر اس کے بعد سب سپاہی آپس میں پھر ایک دم سے اجتماعی جنگ شروع ہوئی۔ رمضان کے مہینے میں یہ جنگ لڑی گئی تھی اور 2 ہجری۔ فرشتوں کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فرشتوں سے مدد کی تھی، یعنی کہ 1000 فرشتوں کا لشکر اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا تھا مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ یہاں پہ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب مسلمان جنگ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کی تعداد کیونکہ غزوے میں صرف 313 تھی اور کفار 1000 کے قریب تھے، تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکمت عملی یہ اپنائی کہ کفار کو مسلمانوں کی تعداد کو زیادہ کر کے دکھایا اور مسلمانوں کو کفار کی تعداد کو کم کر کے دکھایا۔ جب کفار دیکھتے تھے کہ مسلمان ان سے تعداد میں زیادہ ہیں تو ان کے حوصلے پست ہو جاتے تھے، اور جب مسلمان دیکھتے تھے کہ کفار ان سے تعداد میں کم ہیں تو ان کے حوصلے مزید بڑھ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین حکمت عملی تھی۔ ابو جہل کی موت جو کہ کفار کا ایک بہت بڑا سردار تھا، اور 3 کفار قتل ہوئے اور اس جنگ میں بچوں نے بھی شرکت کی تھی، ٹھیک ہے۔ غزوہ احد 50 تیر انداز جو کہ درے پر مقرر کیے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہونا، ایک دم سے جب درے سے 50 تیر انداز ہٹے اور کفار نے مڑ کے دوبارہ حملہ کیا تو اس بھگدڑ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانت شہید ہوئے۔ مال غنیمت کا حصول، مال غنیمت کی خاطر تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑی تھی، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان کو مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ نہیں آیا اور ان کو جیتی ہوئی جنگ ہارنی پڑی۔ یہ غزوہ 3 ہجری میں ہوا تھا۔ مختلف دشمن اس میں شامل تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس جنگ میں شہید ہوئے تھے، اور منافقین کا واپس جانا، منافقین تقریباً 300 منافقین جو ہیں وہ اس میں واپس چلے گئے تھے۔ غزوہ احزاب زوردار آندھی، یعنی کہ 1 ماہ تک جب محاصرہ مسلسل جاری رہا تو اللہ تعالیٰ نے کفار کی جانب ایک تیز آندھی بھیجی جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے تھے اور ان کی ہر چیز الٹ پلٹ گئی تھی۔ خندق کی کھدائی، اس کا مشورہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیا تھا، جس کی مدد سے مدینہ کا دفاع کیا گیا۔ یہودیوں کی بدعہدی، یہودیوں نے جو عہد کیا تھا کہ وہ مدینہ پر حملہ کی صورت میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اور مدینہ
پر کسی کو حملہ نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے کیا کیا, وہ کفار کے ساتھ مل گئے اور یہ غزوہ 5 ہجری میں ہوا تھا. اسٹوڈنٹس, آج کا کام ہمارا اتنا ہی ہے. اس کام کو آپ نے اسی طرح سے بک پہ کرنا ہے, بہت دھیان کے ساتھ. ہم اپنے آنے والے لیکچر میں اس کی جائزے کے سوالات کاپی پہ کریں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.